میرے دل میں ہے یاد محمد، شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا یا مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو میں میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے، اس رحمان ذات کے لیے کہ جو اتنی بافضیلت، اتنی باکمال اور اتنی عظیم ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان، وہ رب ذوالجلال کہ جس کی تمام تر رحمتوں، تمام تر برکتوں اور تمام تر فیوز کا اگر کہیں پر کمال دیکھنا ہے تو وہ آل محمد کی ذات کے سوا کوئی ذات نہیں۔ جہاں پر توحید بھی ملے، جہاں پر شیعہ شناسی بھی ملے، جہاں پر مسلمان شناسی بھی ملے، جہاں پر ہر مذہب کی شناخت ملے، اس مذہب، اس عظیم پیروکار، اس عظیم ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جی ناظرین، ہمارا یہ خوبصورت سلسلہ ہفتہ وحدت کے حوالے سے جو پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس میں آج ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ استحکام وحدت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کیا کردار ہے، کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے وحدت کے اس خوبصورت بیان کو اجاگر کیا کہ ہم کس طرح سے خدا کی وحدانیت، خدا کی توحید کو پہچان سکتے ہیں۔ اور کیا ہی کہنے اس ذات کے بارے میں کہ جس ذات کو کوئی جانتا نہیں تھا، کہ جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ خداوند متعال خود اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنز المخفیہ، ایک ایسا خزانہ کہ جس کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ اگر میری ذات کو کسی نے پہچنوایا ہے، میری معرفت کو کسی نے دنیا تک پہنچایا ہے، تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر انسان آج خدا شناس ہے، اگر انسان آج کسی غیرت اور ناموس کے بارے میں جانتا ہے، انسان اگر جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اور شریعت کیا ہے، تو یہ فقط اور فقط احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا کہ جنہوں نے انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کیا۔ اسی کے ساتھ آج کے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے کہ استحکام وحدت اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسان کی زندگی میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ تو ہمارے اسٹوڈیو میں ہر دفعہ کی طرح بہت ہی بائل اور بامعرفت شخصیات موجود ہیں۔ سیدہ تحریم کاظمی صاحبہ، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا بہت شکر گزار ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بہت ہی بائل اور بامعرفت اور نامور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، ریحان علی بھائی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، کیسے آپ ہیں؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ ایک دفعہ دوبارہ آپ کو زحمت دی اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ دو خصوصی مہمانات کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہنے کے بعد اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ایک نقطہ یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی کہ ہم نے جو استحکام وحدت پر گفتگو کی، وہ ایک تشنگی اس میں باقی رہ گئی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ وحدت کا عنوان تب واضح ہوتا ہے کہ جب ہم سیرت محمد مصطفیٰ کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 12 سے 17 ربیع الاول کا یہ خوبصورت ہفتہ کہ جس میں میلاد بھی ہیں، جشن بھی ہیں، خوبصورت بحثیں بھی ہیں، معرفت بھرے محفلیں اور جشن کا انعقاد بھی ہو رہا ہے، یہ تب خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے کہ جب ہم ایک پرچم تلے جمع ہو کر محمد مصطفیٰ کی ذات پر گفتگو کر سکیں۔ تو آج میں سیدہ تحریم کاظمہ صاحبہ کو بھی زحمت دینا چاہوں گی کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہفتہ وحدت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہے کہ جس کے بارے میں ہم خوشیاں منا رہے ہیں، جس کے لیے ہم جشن کا انعقاد کر رہے ہیں، اس ہستی کی معرفت ہو سکے۔ تو محمد مصطفیٰ کا وجود کہ جب دنیا میں آیا تو پروردگار عالم نے کس طرح کا وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشا، اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اور تبریک عرض کرتی ہوں ایام ربیع الاول کی مناسبت سے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ایسے بہت سے ایام جو ہیں وہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمت للعالمین سرکار دو عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور خداوند عالم خود قرآن میں اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے نازل کیا، انہیں بھیجا
رحمت العالمین بنا کر، یعنی زمانے والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ خداوند عالم نے کسی بھی نبی کے لیے نہیں کہا کہ میں نے رحمت بنا کے بھیجا۔ فائد جو ہے وہ رسول خدا کی ذات ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور رسول خدا جو ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ انسان بشر میں اتنی اوقات نہیں کہ ہم رسول خدا کے صفات کو بیان کر سکیں، مگر ظاہر سی بات ہے اپنے زمانے کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ نکات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے رسول خدا کی زندگی ہے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے لیے بہترین نمونہ سمجھیں تو ہمیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی کی شناخت رکھنا اور ایک ہوتا ہے معرفت رکھنا۔ شناخت رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فقط نام معلوم ہوتا ہے، لیکن معرفت یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ جس کی ہم معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اسے کیا چیز پسند ہے، کیا چیز نہیں پسند، وہ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے۔ تو بس ہمیں رسول کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ وہ تبھی ضروری ہے کہ جب ہم مطالعہ کریں گے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے۔ اور رسول خدا کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس میں ہمیں ہر طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ وہ رسول کے جو امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ تو بس رسول کی زندگی ہر لحاظ سے سراپائے ہدایت ہے۔ یعنی اگر ہم بشر اپنے لیے ہدایت تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے رسول خدا کی زندگی سراپائے ہدایت ہے۔ ایز اے مسلمان ہم نے ان کی زندگی کو اپنے لیے جو ہے وہ چننا ہے، بالکل، چاہے وہ ہمارے سیاسی امور ہوں، اجتماعی ہوں، انفرادی ہوں۔ تو ہم نے ہر اپنی زندگی کے ہر امور میں جو ہے وہ خانم آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ مطالعے بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگی سے مطالعہ ختم ہو گیا، جتنی نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس لحاظ سے ہم نے فیس بک، انسٹا، ان کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ جو کتاب کا اور ایک انسان کا تعلق ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو بڑا خوبصورت نقطہ ہے یہاں پہ ناظرین، اس کو بھی نوٹ آؤٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں مطالعہ کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے تاکہ ہمیں محمد مصطفیٰ کی معرفت حاصل ہو سکے۔ کیونکہ دیکھیں جب تک مطالعہ نہیں کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ صرف نام جاننا کافی نہیں ہے، ہم نے اس شخصیت کے بارے میں پڑھنا ہے کہ آیا وہ شخصیت کس طرح کی تھی، اس کی زندگی کیسے تھی۔ پھر جب ہم ان کی زندگی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اصحاب جیسے جو ہیں وہ بھی شخصیات نظر آ رہی ہیں کہ جو ہر جگہ پہ رسول خدا کا ساتھ دے رہی ہیں اور رسول خدا بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر مسجد بنانی ہے تو مل کے مسجد بنا رہے ہیں، کوئی کام کرنا ہے تو مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وحدت ہے جو رسول خدا بتا رہے تھے کہ فرق نہیں کر رہے تھے۔ نہیں تو کہتے نا کہ میں رسول ہوں، خدا کا بھیجا ہوا، لیکن نہیں، کبھی بھی انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا، فقط لوگوں کو پیغام دیتے ہیں خدا کا۔ وہی رسول کے جو نذیر بھی ہیں اور مبشر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی بن کر آئے اور خوشخبری دینے والے بھی بن کر آئے۔ تو رسول کی زندگی جو ہے وہ ہر لحاظ سے سراپائے ہدایت ہے، چاہے وہ اصحاب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، چاہے ان کا خانوادگی لحاظ سے اگر دیکھا جائے گھر میں ان کا کیسا تھا، تو ہر لحاظ سے رسول خدا جو تھے وہ بہترین نمونہ تھے۔ آپ نے بات کی کہ سیرت طیبہ میں ہمیں بہت سارے ایسی جگہ نظر آتی ہیں کہ جہاں پر اصحاب کے ساتھ مل جل کر کام، اور سب سے بڑی بات کہ سب سے عظیم کام جو ہے وہ بھی انہوں نے مل جل کر کرنا مناسب سمجھا۔ اور یہاں پر اگر ناظرین کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کرتی چلوں تو وہ یہ ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک وحدت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چاہے تم اپنی انفرادی عبادات کو دیکھو یا اپنی اجتماعی عبادات کو دیکھو، رب کو اجتماع میں مانگی ہوئی دعائیں زیادہ عزیز ہیں بنسبت یہ کہ تم انفرادیت میں مانگو۔ کسی نے مولا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایسی کیا بات ہے کہ جب میں الگ بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہوں تو میں رب کے زیادہ قریب ہوتا ہوں، اور جب میں اجتماع میں ہوتا ہوں تو میرا دماغ اور میرے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، تو مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ میرا دل اجتماعی عبادت میں لگے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ یاد رکھو جب تم اجتماع میں عبادت کرتے ہو تو تم پر ہر انسان کی طرف سے جو رحمت رب نازل کرتا ہے وہ تم پر برسات کی مانند برستی ہیں۔ مطلب اگر ہم تنہا عبادت کر رہے ہیں تو وہ صرف میرے پہ رحمت برس رہی ہے، لیکن اگر میں اجتماع میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوں تو ہر انسان پر برسنے والی بارش اللہ کی رحمت کی وہ مجھ پر بھی برسے گی۔ تو اجتماعی عبادت کا بہت خوبصورت تصور ہماری کائنات میں پایا جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اجتماعی عبادتوں سے ہم بہت دور ہیں۔ مسجد اتنے قریب ہونے کے باوجود ہم گھر میں عبادت کرنا زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ خانم یہیں پر دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت انسان کے لیے مشعل راہ ہے، وہاں پر اصحاب نے کس طرح سے رسول خدا سے اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو لیا، ان کی تمام تر سیرت کو اپنایا؟
رسول خدا ہر جگہ پہ ارشاد فرماتے ہی رہے ہیں کہ دیکھیں اس کام کو انجام دیں اور اس سے جو ہے وہ پرہیز کریں. تو جب رسول خدا کہہ رہے ہیں تو وہ شخصیت کوئی عام شخصیت تو ہے نہیں, یعنی کلام الہی جو ہے وہ اس کا بہترین نمونہ ہمیں رسول خدا کی زندگی میں نظر آ رہا ہے کہ رسول خدا جو الفاظ کہتے ہیں وہ حکم خدا سے کہہ رہے ہیں. تو وہ جب بھی حکم دیتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ آپس میں اتحاد سے رہیں, آپس میں جو کام ہے ان کو باہم طریقے سے انجام دیں, کیونکہ باہم جو کام انسان انجام دیتا ہے نا, ایک تو اس میں خداوند عالم کی برکت بھی رہتی ہے اور خود انسان کا اتفاق بھی رہتا ہے, یعنی آپس میں انسان جڑا رہتا ہے. اور اسی لیے رسول خدا کہتے تھے کہ آپ لوگ مل کے کام کریں. مسجد بنوائی جا رہی ہے, آئیں سارے مل کے کرتے ہیں. کھانا دیا جا رہا ہے, غریبوں میں بانٹا جا رہا ہے, آئیں سب مل کے کرتے ہیں. تو یہ بہترین نمونے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اصحاب جو ہے وہ رسول خدا کی اتباع کر رہے ہیں, پیروی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول کے جو خاتم المرسلین ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو ہر صحابہ پہ واجب ہو جاتا تھا کہ وہ رسول خدا کے حکم پر جو ہے وہ عمل کریں. جو رسول خدا نے کہہ دیا اس کو انجام دیں, اور جس چیز سے روک دیا اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. نہ اسی سوال کا جواب انشاءاللہ ہم آگے لے کر چلیں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریحان علی بھائی, ان کو بھی خوش آمدید کہنے کے ساتھ ہم ان کو زحمت دینا چاہیں گے کہ خوبصورت کلام اپنی خوبصورت آواز میں. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس, یا محمد کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس, یا محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا, ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس, یا محمد دیکھ ابھی وقت ہے, دامن نبی کا تھام لے, دیکھ ابھی وقت ہے, دامن نبی کا تھام لے, ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس, یا محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں, گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں, مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس, یا محمد میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول, میں نے جلتی ریت میں جب چھیڑ دی نعت رسول, رحمتوں کی ہر
طرف ایسی گٹا چھائی کہ بس یا محمد ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یاروں مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد۔ سلامت رہیں، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور وہ شیدائی کہ جو ستارے گن نہیں سکتے، ان انگلیوں کے محتاج بھی ہیں، کہ پروردگار عالم ہماری سلیکشن بھی ان کے اندر کرے کہ جو محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پر ہم بات کر رہے تھے استحکام وحدت اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کس طرح سے ہماری تمام تر زندگیوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کردار ہے، وہ سیرت طیبہ کہ جس کو رب ذوالجلال نے عرش الہی پر اس طرح سے تراشا کہ آپ نے رنگ میں رنگا، اور ایسے رنگ میں رنگا کہ تمام تر پروردگار کی صفات کمالیہ اور صفات اعلیٰ کا اگر کوئی مظہر کائنات میں نظر آتا ہے وہ تو سوائے محمد مصطفیٰ کے کوئی نہیں۔ اگر وہ رحمان ہے تو رب نے اپنی رحمانیت جیسی صفات سے محمد مصطفیٰ کو نوازا، اگر وہ محمود ہے تو اپنے محمود جیسی اعلیٰ صفات سے محمد مصطفیٰ کا وجود بنایا۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے قابل فخر بات یہی ہے کہ ہم ان کے اتباع کرنے والی امت ہیں کہ جو رب کے نور کا حصہ ہیں، جو نور خدا ہیں، اور کیا کہنے اس نور خدا کی کہ جو تمام تر خدا کی طرف سے کمال اور فیوز کو حاصل کرنے کے بعد بھی فخر، غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہوتی۔ وہ ذات ہمیشہ یہی کہتی ہے الفخر رداء خدائی، فخر جو ایسی چادر ہے جو خدا کی ہے، فخر کسی کو نہیں جچتا سوائے خدا کے۔ تو قربان جائیں اس ذات پر کہ جن کی تمام تر ذات سراپا ہدایت ہے انسان کے لیے۔ اور آج بات بھی کریں گے، ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی باعلم شخصیت موجود ہیں، تحریم کاظمی صاحبہ، ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ پروردگار عالم نے جب محمد مصطفیٰ کے وجود کو اور نور کو خلق کیا تو وہ کائنات والوں کے لیے جس دور میں محمد مصطفیٰ آئے ہیں، مکہ بہت جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہ کیسا نور ہے کہ یخرج من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی جانب نکالنے والی ہستی۔ تو وہ کیا سما تھا، وہ مکہ کا کیا منظر تھا، ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ خداوند عالم نے رسول خدا کے نور کو تب رکھا کہ جب کچھ نہ تھا، یعنی تخلیق کائنات کی وجہ جو اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو وہ رسول خدا کی ذات ہے، اور خود رسول خدا بھی کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے مجھ محمد کی محبت میں خداوند عالم نے کائنات کو خلق کیا، یعنی خدا نے کائنات کو بنایا ہے، اور خود خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کی محبت میں اس کائنات کو بنایا ہے۔ پہلے تو ان کا آنا ہی یہ چیز ہے کہ خداوند عالم نے نور کو پہلے سے رکھ دیا تھا، جب آدم کی خلقت بھی نہیں تھی تب بھی نور محمد موجود تھے۔ اب ایسے زمانے میں آ رہے ہیں کہ جب ہر طرف جہالت کا زمانہ ہے، لوگ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور اس زمانے میں خواتین کی کوئی بھی عزت نہیں تھی، یعنی خواتین کو عزت نہیں دی جاتی تھی بالکل۔ اگر کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگ اسے جو ہے وہ دفنا دیتے تھے، کہ برا سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کیوں آ گئی۔ لیکن رسول خدا جب آ رہے ہیں تو زمانے والوں کے لیے تعلیمات لے کر آ رہے ہیں، اپنی زندگی سے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ہمارا طور طریقہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، ہم نے زمانے والوں کو کیا بتانا ہے۔ اب جب رسول خدا آتے ہیں تو اس وقت کے بہت سے معجزات ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ آتش کدہ جو ہے وہ بجھ گیا تھا، نہر دجلہ جو تھی وہ بہنے لگی تھی، یعنی اس طرح کے معجزات ہیں جو کبھی رونما نہیں ہوئے تھے، لیکن آمد رسول خدا پر یہ جو معجزات ہیں وہ ہو رہے تھے۔ اب آنے کے بعد کے معجزات اگر ہم دیکھتے ہیں تب بھی زندگی
पुरनूर हो गया। बिल्कुल नूर से मुनव्वर हो गया था, हर तरफ नूर छा गया। यानी आसान लफ्ज़ों में कहें तो खुदावंद आलम ने अर्ज़ मक्का को जो है वो एक ज़िंदगी बख्श दी थी कि जैसे रसूल खुदा आ रहे हैं तो उस ज़मीन को एक धड़कन मिल गई, और उसके धड़कने की वजह जो थी वो ख़ुद रसूल खुदा थे कि अगर वो धड़क रही है उस पर लोग बस रहे हैं, हर चीज़ें सहराब हो रही हैं। वो जगह कि जो खुश्क थी, जहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, लेकिन आमद रसूल के बाद क्या हुआ कि हर तरफ आबादी होने लग गई, सब्ज़ा जो है वो होने लग गया। तो ये सब रसूल खुदा की बरक़ात थी कि जब वो आ रहे हैं तो खुदावंद आलम ने इस तरह से एहतमाम कर रहा है कि बता रहा है कि कोई आने वाली जो शख्सियत है वो कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि मैंने उसे भेजा है और ज़माने वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब रसूल खुदा की ज़िंदगी में भी अगर हम देखते हैं तो रसूल खुदा जो बेहतरीन बाप भी हैं, बेहतरीन नबी हैं, यानी हर नबी आए, हर नबी ने तालीम दी, लेकिन वो मुशख़्ख़स थे। यानी जो ईसा हैं वो जो है क्रिश्चियंस के लिए, हाँ बिल्कुल एक ख़ास उम्मत के लिए, लेकिन रसूल खुदा तमाम लोगों के लिए जो है वो रहमत बनकर आए, तमाम लोगों के लिए नबी बनकर आए। किसी एक फ़िरके के लिए नहीं आए, किसी ने ये नहीं कहा कि रसूल फ़कत हमारे लिए आए, नहीं, बल्कि हर ज़माने के हर लोगों के लिए आए हैं। और रसूल खुदा ने आकर जो है वो सबसे पहले तौहीद शनासी का दर्स दिया, लोगों को खुदा की मार्फत बताई। उसके बाद खुदावंद आलम ने जो अहकामात बताए थे, खुदावंद आलम के हुक्म के मुताबिक रसूल खुदा ने उन पर अमल करके बताया। यानी अगर एक नातिक़ कुरान है तो एक सामे कुरान है कि जब नातिक़ कुरान में हमें हर बात समझ नहीं आती तो हम रुजू करते हैं उसकी तरफ जो बेहतरीन नमूना होता है कि जिसकी वजह से हम कुरान को समझ सकते हैं। तो रसूल खुदा की जो ज़िंदगी है वो बोलता हुआ कुरान थी, यानी ज़िंदगी का हर पहलू हमें रसूल खुदा की ज़िंदगी में मिलता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नुक्ता। और यहाँ पर जैसे आपने बात की कि कोई भी ये नहीं कहता था कि रसूल फ़कत मेरे हैं। और नाज़रीन की खिदमत में अगर पेश करना चाहूँ तो एक नुक्ता अर्ज़ करूँगी कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा मिंबर पर बैठकर मिंबर सलूनी पर दावा करते कि कौन है कि जो मुझसे सवाल करे, तो कहा वो महफ़िल इतनी बारौनक और इतनी पुरनूर होती कि हर इंसान, जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ तो तेरी मैं एक वक्त में एक इंसान की तरफ देख सकती हूँ, लेकिन अजीब मौजज़ा था रिसालत की महफ़िल का कि जब वो बयान करते, मोहम्मद मुस्तफ़ा जब कुछ कह रहे होते तो हर शख्सियत, हर अमीर, हर गरीब ये महसूस करता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरी तरफ देखकर बात कर रहे हैं, वो मुझसे कलाम कर रहे हैं। ये कितना ज़िंदा मौजज़ा है एक उनकी महफ़िल का कि किसी को भी ये महसूस नहीं होता था कि रसूल खुदा मेरे लिए नहीं कह रहे। हर इंसान जब महफ़िल रसूल से फ़ारिग़ होता और मस्जिद से बाहर आता तो चीमा गोइयाँ आपस में करते, बातें करते कि रिसालत ने सिर्फ मुझसे गुफ्तगू की, मोहम्मद ने आज मुझको देखा। तो ये मौजज़ा था रसूल खुदा की सीरत का, उस खुल्क़ अज़ीम मालिक हस्ती का जो ताजदार अम्बिया कराम है। 1,23,999 अम्बिया की सीरतों का मजमुआ अगर किसी ज़ात में देखना है तो वो सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नहीं। नाज़रीन, यहीं पर हमारी जो गुफ्तगू है उसका वक्त तमाम हो जाता है। हम खानों से गुजारिश करेंगे कि वो अपना खूबसूरत पैगाम आखिर जो अपने नाज़रीन को देना चाहें। रसूल खुदा की ज़िंदगी हमारे लिए सरापा हदायत है। तो हमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी खानवादगी ज़िंदगी में, अपनी फ़ैमिली में इससे हट के अपनी हुकूमती सतह पे, सियासी सतह पे, इक़्तिसादी सतह पे, हर सतह पे हमने रसूल को अपने लिए जो है वो रोल मॉडल रखना है, उनकी ज़िंदगी को अपने लिए बेहतरीन नमूना बनाना है ताकि हम जो है वो दुनिया में भी कामयाब रह सकें, सुरखरू हो सकें, और आखिरत में भी हम जो है वो सुरखरू हो सकें। जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे, वहदत का पैगाम हम दुनिया वालों को बता देंगे तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो मुसलमानों को पस्त नहीं कर सकती। तो बस हमने अपने अंदर जो है वो इत्तेहाद जैसे जज्बे को पैदा करना है ताकि जो है वो ज़माने वालों के लिए ये सबक रहे कि मुसलमान कोई आम कौम नहीं है, बल्कि वो है कि जिसे खुदावंद आलम ने ख़ुद चुना है। और हसीन ज़ात रसूल खुदा की जो है वो हमारे पास है, सबसे बेहतरीन नबी हमारे पास हैं। तो बस हमारी ज़िंदगियाँ भी वैसी होनी चाहिए जैसे कि खुदा हमसे चाहता है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया खानुम आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और ज़हमत की। परवरदिगार आलम इन खूबसूरत अयाम के सदक़े में आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा करे। बहुत शुक्रिया। हमारे स्टूडियो में रेहान अली भाई मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपने खूबसूरत कलाम पर इस खूबसूरत प्रोग्राम का इख्तिताम करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मकरुल खुदनुमाई के इस दौर में जब न मालूम हो अजनबी कौन है, अज़ हदीसे नबी लेके नामे अली जान लो कम नसब आदमी कौन है। जो खुदा का मुहिब और महबूब है वो
جو کرار ہے غیر فرار ہے، شان میں جس کے ہے یہ حدیث نبی، وہ رجل جز علی ولی کون ہے؟ شان حیدر نمایاں حدیث میں، ان کے اوصاف قرآن و تاریخ سے، حل عطا کن کفا انما لا فتح، اور ولی و وصی نبی کون ہے؟ جس کو چاہے بڑھائے یہ اہل جہاں، جس کو چاہے گرائے یہ اہل جہاں، جتنا چاہے گرانے کی کوشش کریں، خود بلندی کہے گی علی کون ہے؟ سائے کی کیا ضرورت محمد کو تھی، مثل سایہ علی ہر جگہ ساتھ تھے، ذل شیرہ سے رحلت تلک ہر جگہ، جز علی شخصیت دوسری کون تھی؟ خندق و بدر و خیبر حنین و احد، ہر کڑے وقت میں کام آئے علی، بات مطلب نکلنے پہ یہ امتی پوچھتے پھر رہے ہیں علی کون ہے؟ بات مطلب نکلنے پہ یہ امتی پوچھتے پھر رہے ہیں علی کون ہے؟ سائے کی کیا ضرورت محمد کو تھی، مثل سایہ علی ہر جگہ ساتھ تھے، ذل شیرہ سے رحلت تلک ہر جگہ، جز علی شخصیت دوسری کون تھی؟ میں ہے یاد محمد، شمس و ضحیٰ بدر